امام المرسلین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فضائل، کمالات اور محاسن کی احادیث پڑھی جاتی ہیں تو بعض لوگ یہ کہہ دیتے ہیں کہ ضعیف ہے، فلاں راوی کمزور ہے، تو گویا احادیث کا سارا دار و مدار اسماء الرجال پر آ گیا۔ ہر حدیث کے بارے میں جو حکم لگے گا وہ اسماء الرجال کی بک سے لگے گا، اسماء الرجال کی کتابوں سے لگے گا۔ حالانکہ جو اسماء الرجال اور ان کی معلومات کو اکٹھا کرنے والے تھے وہ بھی تو افراد تھے، تو ان سے بھی تو غلطی ممکن ہو سکتی ہے کہ وہ کسی راوی کے بارے میں کوئی غلط معلومات اکٹھی کر سکیں۔ تو ساری احادیث انحصار کرتی ہیں اسماء الرجال پر، اور آگے اسماء الرجال کی کتابیں بھی منحصر ہیں افراد پر، تو کیا ان سے غلطی نہیں ہو سکتی؟ اس کے بارے میں رہنمائی فرما دیں۔ آپ کو قرآن ملا، مجھے قرآن ملا، ہم ایمان رکھتے ہیں کہ ایک حرف پر کہ اللہ پاک نے ڈائریکٹ ہم پر اتارا۔ بہت پہلے کی بات ہے، جب میں نور وزیر امامت کرتا تھا، ایک نوجوان میرے پاس لایا گیا، سمجھے، اور وہ تھا ایک مخصوص فرقے کا کہ جو اہل قرآن کہلاتا ہے، وہ صرف قرآن کو مانتا، حدیث کو مانتا ہی نہیں ہے۔ اب مجھے معلومات تو تھی نہیں، اب آیا تھا میں بحث کروں گا، اب آیا وہ، خیر وہ ظہر کی نماز کے بعد میں میرا حجرہ جو تھا وہ پہلی یا دوسری منزل پر تھا، اور چھوٹا سا کمرہ تھا میرے پاس۔ وہ جاتے تھے سیڑھی پر، میں نے بارگاہ رسالت کی طرف توجہ کی، سرکار کی طرف صلی اللہ علیہ وسلم، اور عرض کیا یا رسول اللہ، آپ جانتے ہیں مجھے آتا جاتا تو ہی نہیں، یہ آیا ہے، آپ سنبھال لینا۔ اچھا خیر وہ بات چیت ہوئی، تو میں نے کہا آپ حدیثوں کو کیوں نہیں مانتے؟ تو وہی بات کی کہ وہ ایک فرد سے اور افراد سے، اور جو آپ نے کیا نا اسی طرح کی اس نے بات کی، ہم اس لیے نہیں مانتے۔ قرآن کو مانتے بھی بالکل مانتے ہیں۔ میں نے کہا قرآن تم پر اترا ہے یا تمہارا بڑا ہے اس کا میں نے نام لیا، کیا اس پر قرآن اترا؟ نہیں۔ تو ہم تک جو قرآن پہنچا، اس وقت جو چھپا ہوا قرآن کریم، یہ کس کی طرح افراد کے ذریعے ہم تک تو پہنچا ہے نا۔ تو جب یہ ماننے میں ہم کو بالکل تردد نہیں ہے، وہ واقعی نہیں ہے، تو حدیثیں بھی اگر لوگوں کی طرف سے ہم کو ملی تو اس میں تردد کیوں؟ مطلب اس میں کیا مطلب ایسا؟ میں نے یہ جو بھی 2-3 باتیں کی نا، آپ یقین مانے وہ بالکل اس نے ہتھیار ڈال دیا، بولنے جیسا تھا نہیں اس کے پاس۔ جب پھر کیسے پرفیکٹ پتا چلے کہ یہ جو مجھ پر اترا یہ قرآن ہی ہے، اتنا علم کہاں سے لائیں؟ تو بہرحال یہ کہ وہ بالکل لاجواب ہو گیا، الحمدللہ وہ لاج رہ گئی میری۔ زور کے بعد کا یہ وقت تھا، وہ آیا ہوتا خیر تو دفع ہو گیا۔ تو اس لیے مطلب یہ وہم نہیں کرنا چاہیے۔ اسماء الرجال کی جو علماء کرام نے، جو ان میں بھی لوگوں کی جو کیفیات بیان کی ہے علماء کی، پھر اس میں کوئی کسی کا حفظہ کمزور تو اس کو الگ کسی کھاتے میں رکھا، کوئی متہم بالکذب ہے کہ وہ جھوٹ اس کی طرف منسوب ہے کہ جھوٹ بھی بولتا تھا، اس کو کسی اور مطلب لسٹ میں رکھا۔ اس طرح مطلب یہ کہ لسٹیں بنی، کون کتنا صالح تھا، پرہیزگار تھا، اس طرح مطلب یہ کہ وہ اسماء الرجال کی باقاعدہ یہ پورا ایک فن ہے، علم ہے۔ اعلیٰ حضرت نے بڑی پیاری بات کی، ایک روایت یہاں تک بیان کی اعلیٰ حضرت نے، اللہ پاک کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس سے مجھ سے کسی عمل پر ثواب کی خبر پہنچی، وہ اس پر عمل کر لے، اس کا اجر اسے حاصل ہو، اگرچہ وہ بات واقع میں نے نافرمائی ہو۔ مزید آگے لکھا لفظ حدیث کے نہیں ہے، یا جس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے۔ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے اس پر نقل اجماع علماء سے اشارہ فرمایا، جو اس میں نزاع کرے اس کا قول مردود ہے، یعنی قابل رد ہے۔ عوام کو لگام نہیں پکڑنی چاہیے، یہ بہت یعنی کہ ڈیپ علم ہے۔ بخاری شریف ہمارے ہاں مستند ترین مانی جاتی ہے، قرآن کریم کے بعد سند کے اعتبار سے بخاری، صحیح بخاری ہے نا۔ یہ صحیح ہونا اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس کے علاوہ سب غلط ہے، یہ قسم ہے صحیح بخاری نے، صحیح حدیث یہ اعلیٰ قسم ہے حدیث کی۔ صحیح بخاری شریف کی حدیث پر بھی
کسی حدیث پر بھی وہ علماء نے بعض علماء نے کلام کیا اور اس کو موضوع کا بناوٹی کا، دوسرے علماء نے ان کی خبر لی، اس کو صحیح ثابت کیا. تو یہ بڑوں کی باتیں ہیں. تیرا میرا کام اس چھان بین میں نہیں پڑنا. آپ اسی منڑ والے ہیں، سوچن والے نہیں ہیں، اس معاملے میں نہیں پڑھے. آپ کا کام نہیں ہے. اس طرح کسی اور نے بھی کوئی درس نظامی سے مشرف تھے، اچھا علم تھا، وہ بھی انہوں نے مجھ سے مشورہ کیا تھا تو میں نے ان کو بھی منع کیا. میرے گھر نہیں پڑھے اس میں. آدمی مطلب پھر اپنے اکابرین کے بارے میں بس وسے آئیں گے کہ یہ فلاں نے یہ کیوں لکھ دیا، فلاں نے وہ کیوں لکھ دیا، حالانکہ ان کے پاس اپنی دلائل موجود. لیکن تو ایک ایک حدیث پر اتنی جرا بازوقات ہوتی ہے. کوئی موضوع کہتا ہے، کوئی ضعیف کہتا ہے، کوئی حسن کہتا ہے، کوئی غریب کہتا ہے، کوئی کچھ صحیح کے بھی قول مل جائیں گے جس کو لوگ موضوع کہہ رہے ہوں گے. مگر یہ علماء ہوتے ہیں، ہم کسی کو برا بھلا نہیں کہیں گے. جو علماء حق ہیں میں ان کی بات کرتا ہوں. باقی جو بات میں کہتے ہیں نا یہ ضعیف ہے، ان کو ضعیف کی بھی معلومات نہیں ہوتی. میں صحیح کہتا ہوں. حالانکہ اتفاق رائے سے ضعیف حدیث جو ہے فضائل ترغیب و ترہیب دونوں میں ویلڈ ہوتی ہے، مانی جاتی ہے. لیکن خواہ وہ ہم جب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت کی بات کریں گے تو یہ ضعیف ہے. اگر ہے بھی ضعیف، بالکل درجہ سارے محدثین نے اس کو ضعیف کہہ بھی دیا ہو تب بھی ویلڈ ہے. یہ بالکل کہ صحیح. معاملہ فضیلت کا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.